ہم نے نظم معذور بچے زندہ آواز کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے. اس نظم کے شاعر ہیں محشر بدایونی، اور محشر بدایونی نے یہ نظم معذور بچوں کے حوالے سے لکھی ہے کہ ایسے معذور بچے وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی قسم کی جسمانی کمی کا شکار ہوں، یعنی دیکھ نہ سکتے ہوں، بول نہ سکتے ہوں، یا اور ان کا کوئی بھی جسم کا حصہ کام نہ کرتا ہو. تو چلیے اب ہم اس نظم کے سوال جواب شروع کرتے ہیں. نظم کے سوال جواب شروع کرنے سے پہلے ہم اس نظم سے متعلق کچھ اہم باتیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے اس نظم کا جو اسٹائل ہے جسے ہم اردو میں حیت کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ حیت، بالکل ٹھیک. تو یہ نظم جس حیت میں لکھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں مسدس. یعنی مسدس ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے پائے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں 1 2 3 4 5 6. تو اس طرح پہلے بند میں ہم نے دیکھا کہ 6 مصرے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ نظم کون سی حیت میں ہے؟ مسدس کی حیت میں ہے. بالکل ٹھیک. اور حیت کو ہم اسٹائل کہتے ہیں. تو نظم لکھنے کے بہت سے اسٹائلز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسٹائل مسدس ہے جس میں یہ نظم لکھی گئی ہے. یہاں پر میں نے ساتھ مسدس لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. اب ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے مسدس کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس کے شروع کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی 4 مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور آخر کے 2 مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے. تو چلیے ہم اپنے اس پہلے ہی بند میں قافیے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے بند میں قافیے ہیں گوہر، قمر، ہنر، نظر. ہمیں معلوم ہے کہ قافیہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بالکل ہم آواز ہوتا ہے، یعنی ایک جیسی آواز رکھتا ہے اور مصرے کے آخر سے پچھلے لفظ پر آتا ہے، اور بعض دفعہ سب سے آخری لفظ ہوتا ہے. تو یہاں پر سب سے آخری لفظ کون سا ہے؟ گوہر، قمر، ہنر، نظر. تو یہ ہمارے ہو گئے اس بند کے قافیے. اور اسی طرح آپ اس بند کے آخری 2 مصروں میں دیکھیے کہ معذور، مجبور. تو یہ دونوں ہم آواز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں قافیے ہیں. اب اسی طرح آپ نے اس پوری نظم کے ہر بند میں سے قافیے تلاش کرنے ہیں. اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، اس نظم میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں ٹیپ کے مصرے استعمال ہوئے ہیں. ٹیپ کے مصرے ان مصروں کو کہا جاتا ہے جو کسی نظم کے ہر بند میں بالکل ایک جیسے آئیں. تو دیکھیے اس نظم میں یہ جو 2 مصرے ہیں، معذور ہم کو مت کہو، مجبور ہم کو مت کہو، یہ ہر بند میں اسی طرح آتے جا رہے ہیں. تو ان مصروں کو کہا جاتا ہے ٹیپ کے مصرے. تو ہم یہ یہاں پر لکھ لیں گے. تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اور یاد رہنے کے لیے یہاں پہ ساتھ ٹیپ کے مصرے لکھ لیا کہ اس نظم کے ٹیپ کے مصرے یہ 2 ہیں. اب آپ اس پوری نظم میں سے ٹیپ کے مصرے بھی دیکھ لیجئے دوبارہ، اور اسی طرح آپ قافیے بھی دیکھ لیجئے. اب ہم اس نظم کے سوال جواب شروع کرتے ہیں. نظم کا پہلا سوال ہے، اس نظم کی حیت کیسی ہے؟ تو چلیے اس سوال کا جواب ہم نظم میں سے دیکھتے ہیں. ہم نے بالکل ابھی یہ پڑھا کہ اس نظم کی جو حیت ہے، یعنی جو اسٹائل ہے، وہ مسدس ہے. اور مسدس ایسا اسٹائل ہوتا ہے نظم لکھنے کا کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے پائے جاتے ہیں. تو ہم یہ اپنے جواب میں بھی لکھ لیں گے. ہم نے اپنا جواب اس طرح لکھا کہ کچھ حصہ ہم پہلے سوال میں سے لیں گے، جیسا کہ اس نظم کی حیت. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیسی کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے مسدس ہے، اور پھر اپنا جواب اس طرح مکمل کریں گے کہ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم سوالیہ نشان کی جگہ بھی ختمہ کی علامت کا استعمال کریں گے. نظم کا دوسرا سوال ہے، اس نظم کے شاعر کا تخلص کیا ہے؟ تو چلیے نظم میں سے شاعر کا تخلص دیکھتے ہیں. تو یہاں پر شاعر کا نام موجود ہے محشر بدایونی. جی بتائیے اس میں سے تخلص کون سا ہے؟
بالکل ٹھیک، محشر، کیونکہ محشر کے اوپر تخلص کی علامت لگی ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہی تخلص ہے۔ تو چلیے ہم یہ اپنے جواب میں بھی لکھتے ہیں۔ ہم نے کچھ حصہ سوال میں سے لیا۔ اس نظم کے شاعر کا تخلص یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے کیا کو کاٹا اور اس کی جگہ لکھا محشر ہے، اور محشر کے اوپر ہم نے تخلص کی علامت کا استعمال بھی کر دیا، جو لازمی ہوتا ہے تاکہ تخلص کی پہچان ہو سکے۔ تو جب بھی ہم شاعر کا نام لکھتے ہیں اس میں جو اس کا تخلص ہوتا ہے اس پر یہ علامت لازمی لگانی چاہیے۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، دوسرے بند میں شیریں سخن اور جانے چمن سے کیا مراد ہے؟ تو چلیے نظم میں دوسرے بند میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ نظم کا دوسرا بند ہے، سادہ زباں شیریں سخن، ہم پھول ہم جانے چمن، ہم ہیں امیدوں کی کرن، ہم زندگی کا بانک پن، معذور ہم کو مت کہو، مجبور ہم کو مت کہو۔ تو یہاں پر شیریں سخن کے ہم نے معنی دیکھے تھے کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، شیریں اور سخن، جس کے معنی ہے شیریں یعنی میٹھا اور سخن کے معنی ہے بولنا، بات کرنا۔ اور اسی طرح جانے چمن کے بھی ہم نے معنی دیکھے تھے کہ یہ بھی دو لفظوں کا مرکب ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، جان اور چمن۔ تو ہم نے اس کے معنی دیکھے تھے کہ باغ کی جان، لیکن یہاں پر جانے چمن سے مراد کیا تھی؟ یعنی باغ کی جان سے مراد یہاں پر یہ باغ یعنی دنیا، اور باغ کی جان کون تھے؟ یہ بچے۔ تو اس بند میں ان بچوں نے ہمیں اپنی خصوصیات یا خوبیاں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ بھئی ہم تو بہت سادہ بولتے ہیں، یعنی بہت اچھا بولتے ہیں، بہت میٹھا بولتے ہیں، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم تو اس دنیا میں بالکل اسی طرح ہیں، یعنی اس دنیا میں جس طرح سے ایک باغ میں پھولوں سے رونق ہوتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں ہم سے رونق ہے، بچوں ہی سے رونق ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم سے رونق ہے۔ تو یہاں پر اس بند میں ان بچوں نے شروع کے دو مصروں میں یہ خصوصیات یا یہ اپنی جو خاصیتیں ہیں ہمیں بتائی تھیں کہ ہم بہت میٹھا بولتے ہیں اور ہم اس چمن یعنی اس دنیا کی رونق ہیں۔ تو ہم اپنا جواب بھی اس طرح لکھیں گے کہ ہم نے اپنا جواب لکھا اور کچھ حصہ سوال میں سے لیا، جیسے دوسرے بند میں شیریں سخن اور جانے چمن سے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے کیا کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ لکھا یہ مراد ہے کہ معذور بچے بہت پیاری باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے خود کو دنیا کی رونق کہا ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ نظم کا چوتھا سوال ہے، نظم کے تیسرے بند میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں بتائیے۔ تو چلیے ہم نظم میں سے تیسرے بند کے قافیے دیکھتے ہیں۔ نظم کا تیسرا بند ہے، جس دن ہماری محنتیں دیں گی جہاں کو نعمتیں، اس دن کھلیں گی قسمتیں، کیا ہیں ہماری عظمتیں، معذور ہم کو مت کہو، مجبور ہم کو مت کہو۔ تو اس بند میں پہلے مصرے میں قافیہ ہے محنتیں، جی، تو اب اگلے مصرے کا قافیہ آپ بتائیے۔ بالکل ٹھیک، نعمتیں، اور اسی طرح قسمتیں، عظمتیں۔ تو یہ شروع کے 4 مصروں کے قافیے ہیں اور آخر کے 2 مصروں کے قافیے ہیں معذور، مجبور۔ تو ہم اپنے جواب میں یہ قافیے لکھیں گے۔ ہم نے اپنا جواب لکھا اور اس طرح لکھا کہ تھوڑا سا حصہ ہم نے سوال سے لیا۔ نظم کے تیسرے بند یہاں تک لکھنے کے بعد آگے ہم نے لکھا کہ شروع کے 4 مصروں میں محنتیں، نعمتیں، قسمتیں، عظمتیں، اور آخری 2 مصروں میں مجبور اور معذور قافیے استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی کیونکہ ہمارا جواب مکمل ہو گیا۔ نظم کا 5واں سوال ہے، دنیا میں معذور بچے کیسے عزت پائیں گے؟ تو چلیے ہم نظم میں سے اس سوال کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ نظم کا بالکل آخری بند ہے، ہم آسماں پر چھائیں گے اور کہکشاں بن جائیں گے، ہم روشنی پھیلائیں گے، دنیا میں عزت پائیں گے۔
تو اس بند میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کہکشاں سے مراد ہے ستاروں کا جھرمٹ اور چھانا یعنی پھیل جانا. تو یہاں پر اس بند میں ان معذور بچوں نے یہ کہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جب اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے آسمان پر جس طرح ستارے پھیلے ہوئے ہیں اس طرح دنیا میں نظر آئیں گے سب کو، بالکل ہر جگہ پھیل جائیں گے، یعنی ہر شعبے میں ہر ادارے میں ہم نظر آئیں گے اپنی کامیابی جو ہے محنت جو ہے وہ دکھاتے ہوئے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری روشنی سے یعنی ہماری جو محنت ہے جو کامیابی ہے اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور اس طرح کیا ہوگا کہ ہمیں بھی عزت ملے گی، ہم بھی دنیا میں عزت پائیں گے. جس طرح ایک بالکل عام بچہ یا عام انسان بڑا ہو کر کامیاب ہوتا ہے اور عزت پاتا ہے، ہم بھی بالکل ویسے ہی عزت پائیں گے. اس لیے ہمیں کوئی بھی معذور نہ سمجھے، نہ ہی ہمیں کوئی معذور کہے. تو ہم اپنے سوال کا جواب بھی اس طرح لکھیں گے. ہم نے کچھ حصہ سوال میں سے لیا. دنیا میں معذور بچے اپنی ہمت، قابلیت اور محنت سے عزت پائیں گے. سوال میں سے ہم نے کیسے کا لفظ ہٹایا اور اس کی جگہ لکھا اپنی ہمت، قابلیت اور محنت سے عزت پائیں گے. تو اس طرح یہ ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا. آج ہم نے نظم معذور بچے زندہ آواز کی پڑھائی کی اور ساتھ ہی ہم نے اس کے سوال جواب بھی کیے.